السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے پاکستان میں ایک تحریر جو چل رہی ہے جس کا نام ہے میرا جسم میری مرضی۔ ہاں، تمہارا جسم تمہاری مرضی۔ اس میں سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ اس تنظیم کی جو فاؤنڈر ہیں ماروی سرمد، ان کا جو معاملہ ہے، سب سے پہلے کسی بھی تنظیم کو جاننے کے لیے، اس کے مشن اینڈ ویژن کو جاننے کے لیے ہم کو ان کے فاؤنڈر کے بیک گراؤنڈ کو دیکھنا بہت ضروری پڑتا ہے۔ تو ان کے بارے میں کل جب میں اسٹڈی کر رہا تھا تو مجھے یہ احساس ہوا، اور یہ مجھے احساس نہیں پورا اندازہ ہوا کہ وہ پوری قوم کو ایک دوسرے ڈائریکشن میں لے جانا چاہتی ہے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ 2002 سے جب میں نے اس کام کو شروع کیا تھا اس وقت میرا ساتھ کوئی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس وقت جو جوان لڑکیاں ہیں وہ ہمارا ساتھ دے رہی ہیں اور پوری تحریک کو بہت جوش و خروش کے ساتھ آگے لے کے جا رہی ہیں۔ سوال ایک ہے کہ میرا جسم میری مرضی، ٹھیک ہے، تمہارا جسم تمہاری مرضی۔ اب یہ تمہارا جسم ہے، چاہے تم طوائف خانے میں فروخت کر دو، تمہارا جسم ہے، چاہے گلی کے کتوں کو اپنے جسم پہ لگوا کے نچوا دو، یہ تمہارا جسم ہے، چاہے تم اپنے جسم کی بوٹی بوٹیاں کر کے تباہ کر دو، یہ تمہارا جسم ہے۔ اگر تم چاہے اپنے جسم کو اپنے من مرضی کے معنی استعمال کر سکتی ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ جسم تمہارا ہے؟ اگر وہ جسم تمہارا ہے تو کر لو، اور اگر وہ جسم تمہارا نہیں ہے، کسی اور کا ہے، تو اس کے مطابق تو چلنا ہی پڑے گا۔ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے نا کہ اسلام، یہ ان تمام تحریروں سے ہوتا کیا ہے؟ اسلام کو بدنام کرنے کی سب سے بڑی سازش ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ لڑکیاں، جو مسلم لڑکیاں ہیں، ان کو ایسا لگے کہ ہم کو اسلام نے ایک بندش میں روک دیا ہے کہ نہیں، تم کو ایجوکیشن، ہائی ایجوکیشن نہیں لینا ہے، تم کو وہ تعلیمی میدان میں آگے نہیں جانا ہے، تم تو ڈاکٹر نہیں بننا ہے، تم کو انجینئر نہیں بننا ہے۔ تو اس سے ان لڑکیوں کو یہ لگتا ہے، جو بیچاری جو ہے کہ بہت ہی بھولی ہوتی ہیں، جو بہت، یا تو کہہ لیجیے بہت زیادہ ماڈرن ورلڈ کی ہوتی ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ واقعی میں اسلام جو ہے لڑکیوں کے حق میں زیادتی کرتا ہے۔ میری بہنوں، میں تم کو یہ بتا دوں کہ یہودیوں کے اندر لڑکیوں کو 13ویں صدی تک تو لڑکی اور انسان تو مانا ہی نہیں جاتا تھا۔ جب وہ اپنے میسوچن سائیکل کی پیریڈ میں ہوا کرتی تھی تو ان کو اٹھا کر گھر کے باہر ایک کھوٹے میں باندھ دیا جاتا تھا، گھر کے اندر ان کو جانے کی پرمیشن نہیں ہوا کرتی تھی۔ اور عیسائیوں کے اندر شادی کے کوئی رواج نہیں تھے، بیٹے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا باپ کون ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ مذہب اسلام ہے کہ جو لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر جنت کی بشارت ملی، پھر لڑکیوں کو ایک مقام ملا۔ لڑکیوں کے حقوق کے بارے میں بات کرنے سے پہلے سب سے بڑی چیز ہے یہ ہم کو جان لینا چاہیے، اسلام پوری دنیا کا واحد مذہب ہے جس نے لڑکیوں کو اتنا زیادہ مرتبہ دیا۔ اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ عورتوں کے حقوق اسلام میں جتنے ہیں اتنا کسی بھی مذاہب میں نہیں ہے۔ یہ آپ لوگوں کو بہلایا جاتا ہے، آپ لوگوں کو شارپ جو ہے کہ مائنڈڈ لوگ آپ کو واش کرتے ہیں اور آپ کو اسلام کے خلاف غلط استعمال میں یوز کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا اس میں کچھ چیزیں تھیں، کچھ لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ اسلام جو ہے کہ اسلام کی تحریر ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم آزادی چاہتے ہیں۔ ارے نام عائشہ، فاطمہ، رقیہ، زوبیہ، زینب رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ نام رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہوتا۔ اور اگر تم کو کرنا ہے اپنا جسم اور اپنی مرضی تو کرو، پھر روکتا کون ہے؟ کون ہے جو تم کو روکتا ہے؟ پھر کیا ضرورت ہے اتنی بڑی تنظیم بنا کر ایک تحریر چلانے کی؟ یہ تو سراسر اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں ہیں۔ لیکن ایک بات میں بتا دوں، یہ چیزیں ابھی پاکستان میں ہیں، اور ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر ہندوستان میں ہم نے تعلیم نسواں کے اوپر نظر نہیں ڈالی تو بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ جب ہندوستان میں لڑکیوں کا طبقہ کھڑا ہوگا اور وہ بھی کہے گا کہ میرا جسم میری مرضی۔ اگر آپ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھٹا دیکھ کر برسات کا اندازہ لگایا جاتا ہے، اور وہ گھٹا میں دیکھ رہا ہوں جس کے بعد برسات ہونی ہے، اور وہ جب برسات ہوگی تو پھر ان لڑکیوں کو روکنے سے کوئی بچا نہیں سکتا، ان کو برباد ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ میں درخواست کرتا ہوں اپنی بڑی بڑی تنظیموں کی
لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، قوم اور ملت کے بارے میں سوچنے والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ تعلیم نسواں پہ آپ فتویٰ لگوانا بند کر دیں، اور تعلیم جیسے ہر سٹی میں تعلیم نسواں کے لیے ایک بہترین اسکول کا انتظام کیا جائے، جس میں ہماری بچیوں کو اپنی تہذیب کے ساتھ ساتھ انگلش ماڈرن ایجوکیشن بھی پرووائڈ کی جائے، ورنہ ان کو ایسا لگے گا کہ اسلام نے ہمارے حقوق کو مار لیا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں ہماری ماں اور بہنیں کسی دوسرے راستے پر نہ جائیں، تو آپ کو اکٹھا ہو کر ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا، اور ہندوستان کے ہر شہر میں لڑکیوں کے لیے ایک اپنا کالج بنانا پڑے گا، جس میں تعلیم نسواں کو اعلیٰ انتظام ہو، ورنہ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ہندوستان میں کچھ لڑکیاں کھڑی ہوں گے اور کہیں گے کہ میرا جسم ہے میری مرضی، پھر آپ فتوے لگائیں گے، پھر آپ ڈیبیٹ کریں گے۔ 1980 سے تو یہی ہو رہا ہے میرے پیارے۔ ہر چیز کا حل فتویٰ نہیں ہوتا، ہر چیز کا حل روکنا نہیں ہوتا، اس کا حل نکالنا پڑتا ہے، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ میں شیعوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ ان کی ایک تنظیم ہے جو ہر شہر میں اپنا ایک شیعہ کالج رکھتی ہے، وہاں کے اس پورے شہر کے جتنے بھی شیعہ ہوتے ہیں اسی کالج میں پڑھتے ہیں۔ ہم شیعہ ہے، سنی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اصلاحی ہے، کیا ہے یہ؟ ہم نے کیا کچھ نہیں ہے، آج تک کیا کچھ نہیں ہے، صرف ہم نے لب کشائی کی ہے، صرف ہم نے لب کشائی کی ہے۔ ضرورت ہے اس وقت ہندوستان کی ساری لڑکیوں کی یہ آواز ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ اب ان کو اداروں کی ضرورت ہے، اب ان کو ایسے میڈیکل کالج کی ضرورت ہے جہاں پر وہ ایک پردے کے اندر اپنی تعلیم حاصل کر سکیں، ورنہ یہی لڑکیاں کسی دوسرے کے اسکول میں جا کر پڑھیں گی، کوئی دوسرا ان کا مائنڈ واش کرے گا، جیسے کوئی ایک گئی امریکہ اور پھر وہاں سے چلا رہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، ویسے ہندوستان سے بھی کوئی چلائے گی میرا جسم میری مرضی، پھر بیٹھے رہیے گا، روتے رہیے گا کہ ہاتھ کچھ نہیں آنے والا۔ میری درخواست ہے کہ اگر میری باتیں لوگوں تک پہنچتی ہیں تو اس گھٹا کو دیکھ کر میں برسات کا اندازہ لگا رہا ہوں، جو گھٹا بھی ہندوستان میں آئی نہیں ہے اور آنے میں وقت بھی نہیں لگے گا۔ میں بہت زیادہ بات نہیں کرتے ہوئے اپنی بات یہاں سے ختم کرتا ہوں۔ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو، اور اگر کوئی تنظیم اس کام کو انجام نہیں دیتی ہے تو ہم لوگ، میں خود ایک فلائنگ نیشن ٹرسٹ کا فاؤنڈر ہوں، ایک خادم ہوں اس کا، ہم خود اسی کشمکش میں ہیں، یہ ہمارا مینیفیسٹو ہے۔ آپ لوگ خود ابھی یونائٹ ہوئیے، کسی سے انقلاب کی امید مت رکھیے، اب خود کرنا پڑے گا۔ ہم جوان ہیں، ہمارے جسم میں خون ہے، ہمارے بدن میں دوڑتا ہوا جذبہ ہے۔ یہاں سے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو، ملاحوں کا چکر چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو، والسلام وما علینا الا البلاغ۔